وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمؤمن آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام. دائر پر تشریف فرما علماء کرام، طلبہ کرام، حفاظ کرام اور میرے عزیز محترم سامعین، پردہ نشین ماں بہن، آج کا یہ پروگرام اس عظیم شخصیت کے نام ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات سچائی بسائی گئی ہے، جس کے طفیل میں تاروں کا چمکنا ہے، چاند کی روشنی ہے، سورج کی کرنیں ہیں، جس کے تصدق میں سمندر کا بہنا ہے اور دن رات میں اور پوری کائنات کا نظام ہے۔ وہ عظیم شخصیت محمد مصطفیٰ یاسین طٰہٰ سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور یہ ہمارے آپ کے لیے ایکو کم یہ ہمارے آپ کے لیے بڑی ہی سعادت و خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری امتوں میں سے پیدا کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک تمغہ امتیاز ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت، اس بنیاد پر کہ ہم آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری جو 23 سالہ رسالت کی زندگی ہے وہ قرآن کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اس کو اپنی 23 سالہ مدت زندگی میں کر کے دکھایا، اور اپنے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک کثیر تعداد جمع کی جن کو ایک ایک باتیں جو شریعت کی تھی بتائیں، اور بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انما انا لکم علی منزلۃ الوالد وعلمکم، میں تمہارے لیے والد کے منزلے پر ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں، بڑی بڑی باتیں ہوں، ہر بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کیونکہ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اور جتنے انبیاء کرام آئے ان کی دعوتیں، ان کے صحیفے، ان کی کتابیں وہ تمام کی تمام منظم مکمل کر کے ایک ضابطۂ حیات، ایک آب زندگی، راہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ قرآن جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ اس سے پہلے کی انبیاء کرام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ منسوخ ہو گئے، اس میں چھیڑ چھاڑ ہوئی، وہ خرد برد ہو گئے، لیکن چونکہ آخری نبی تھے اور قیامت تک کے لیے اس راہ کو، ہدایت کی راہ کو باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے اس کتاب کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا، اور 14.5 سال کے بعد بھی آج پوری آب و تاب کے ساتھ وہ شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری روانی کے ساتھ، پوری مکمل اہتمام کے ساتھ
ہماری اقتدا، ہماری رہبری، ہماری ہدایت کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی خرد برد، کوئی زبر زیر، کوئی نقطے کی واقع نہیں ہوئی ہے۔ کمی ہم میں واقع ہوئی ہے، کمی ماننے والوں میں واقع ہوئی ہے۔ شریعت طاہرہ میں کوئی کمی، کوئی کجی کسی طریقے کی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے اس دین کو مکمل ضابطۂ حیات بنا کر اتارا، اور اس دین کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 40 سال کی عمر میں یہ وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ بھی ایک تمغہ امتیاز تھا اس امت کے لیے کہ سب سے پہلی بار ایسی امت کو جو امی تھی اس کو مخاطب کر کے ایک علم کا تمغہ دیا جا رہا تھا، ایک پرچم دیا جا رہا تھا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نام کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہم نے سب سے پہلے وحی کو فراموش کیا۔ آج ہمارے درمیان سب سے زیادہ جہالت ہے۔ وہ صحابہ تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں اور فرمایا بیٹھ جاؤ، اجلس، تو مسجد کے باہر ایک صحابی اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھر لادے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ آواز آئی تو وہی بیٹھ گئے۔ جب اجتماع ختم ہوا، مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہوئی، باہر نکلے دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھر لادے وہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا آپ کی آواز اس کان میں آئی تھی، اجلس، قدم آگے نہ بڑھا سکا، قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم مسجد کے اندر والوں کے لیے بات کہی تھی ہم نے۔ صحابی رسول نے فرمایا یہ ہمیں کیا پتا کس سے کہی تھی، آپ کی آواز اس کان میں آئے اور پورا جسم اس عمل پر نہ آئے تو یہ کیسی عاشقی ہے، کیسی عاشقی ہے۔ وہ صحابی تھے جن سے ایک بات اللہ کے نبی نے کہی، تا زندگی مرتے وقت پر ان صحابی نے کبھی اس سے روگردانی نہ کی۔ آج ہم جہالت کے اعلیٰ پائدان پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ افاق کے اعلیٰ پائدان پر پہنچے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت مطہرہ جو نازل ہوئی ہے، یہ دین اسلام، یہ بچوں، جوانوں، بوڑھوں، لڑکیوں، عورتوں، گردیے کی ہر عمر کے انسان کے لیے ہدایت رکھتی ہے، اپنی ترجمانی رکھتی ہے، اپنا ایک نظم العین رکھتی ہے، اپنا ایک نظام رکھتی ہے۔ وہ تاجر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، کاشتکار ہو، معذور ہو، بیمار ہو، کسی بھی حیثیت کا معاشرے میں اس کا پروفیشن ہو، اس کے لیے اپنی ایک ہدایت رکھتی ہے، ایک نظام رکھتی ہے۔ کوئی فرق کسی لہجے، کسی بھی لہجے، کوئی فرق یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہماری اس بات کو اور ہماری اس نظام کو دین اسلام رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پہ جہاز کی ایجادات آج کے زمانے میں ہوئی ہیں 1300 صدی گزر جانے کے بعد، لیکن جہاز میں بھی جو مسائل ہیں مفتیان احترام نے اس کی تطبیق دی ہے، اس پر اجتہاد کیا ہے، اس میں بھی کیسے نماز پڑھی جائے گی، کیا کیا معاملات کیے جائیں گے، کیسے استدعا کیا جائے گا، اس کی پوری طریقے سے رہنمائی موجود ہے۔ سمندر کی تہوں میں جاؤ اور شریعت مطہرہ اس کی رہنمائی نہ کر پائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والی تمام ایجادات، قرآن پوری آب و تاب کے ساتھ موجود رہے گا اور رہنمائی دیتا رہے گا۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو آقا مدنی کی زندگی سے کتنا مماثل کرتے ہیں، کتنا ان کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور کہاں ہم جا رہے ہیں؟ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنایا. اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ حضرت عمر جیسا شخص جو جہالت میں دور جاہلیت میں سب سے بڑھ کر مانا جاتا تھا، اسلام لانے کے بعد اللہ نے ایسا ان سے کام لیا کہ 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ بنے. اور ایک مرتبہ آنسو لے کر آنکھوں میں کہتے تھے کہ یہ عمر صحبت نبی کی بنیاد پر یہ بنا ہے. یہ عمر وہ تھا جسے اونٹ چرانا صحیح نہیں آتا تھا. وہ صحابہ جنہوں نے اس دین کو اپنے سینے سے لگایا، نبی کی سنتوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنی زندگیوں کو ان کی بتائے ہوئے طریقے پر ڈالا، اللہ نے پورے عالم میں ان کو روشن کر دیا، پورے عالم میں روشن کیا. ان کے بعد کے آنے والے لوگوں نے ان کی زندگی کی مطابقت کی، ان کی دین کے اتباع کی، تو معاملہ یہ ہوا کہ پورے عالم میں یہ مسلم امہ استاد کی حیثیت سے ابھری. اور دیکھیے اور پڑھیے اندلس کی تاریخ، بغداد اور کوفہ کی تاریخ، ایسی ایجادات اور انویشن کیے مسلمانوں نے کہ دنیا میں ایک تخمی آم جو ہندوستان کی سرزمین پر موجود تھا، ان اللہ خالق الحب والنوا کا پڑھنے والا شخص جب اس پر ریسرچ کرنا اور تحقیق کرنا شروع کرتا ہے تو اس تخمی آم سے ہزاری باغ بنا دیتا ہے اور 1000 قسم کے آم کی پیداوار کرنے لگتا ہے. یہ انہی مسلمانوں کی ایجادات تھی جنہوں نے اس دین کو صحیح طور پر پڑھا تھا اور سینے سے لگایا تھا، اور اللہ نے ان کو ایسا روشن کر دیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں پسماندگی کی طرف دوڑاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر شعبے میں دین پوری طریقے سے، سنت نبوی پوری طریقے سے ہماری رہنمائی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ موجود ہے، بہترین ایگزامپل موجود ہے، وہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے رہنما ہے، راہ ہدایت. اور فرمایا رحمت للعالمین، وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. کون سا ایسا معاملہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلجھایا نہ ہو؟ کون سا ایسا منشور ہے جس کی رہنمائی نہ کی ہو؟ تجارت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین و صادق تاجر شہداء، صدیقین اور نبیین کے ساتھ ہوگا. اور نوجوانوں کے لیے فرمایا کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لگایا، دین پر لگایا، اللہ اس کے میدان حشر میں عرش کا سایہ موجود ہوگا. علماء کے لیے فرمایا کہ جس نے اپنے علم و حکمت کو دین کے فائدے کے لگایا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اس کے لیے میدان حشر میں عرش کا سایہ موجود ہوگا. اسے نصیب. بچوں کی تربیت کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہیں. کھانے کے آداب اکثر بیشتر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے ملتے ہیں. کھانے کے آداب ہوں، سونے کے آداب ہوں، باتھ روم جانے کے آداب ہوں. جب یہ آداب، یہ سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو نکاح کے، طلاق کے، معاشرے کے، دو بھائیوں کے درمیان کے، تجارت کے، گھر بار کے، رشتہ داریوں کے اور نظام حکومت کے آداب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائے. جس نے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہ کیا ہو، وہ
رحمت للعالمین، وہ سید المرسلین، جنہوں نے اپنی پوری زندگی انا قرآن قرآن، ان کی پوری زندگی، ان کا اخلاق گویا قرآن، پوری زندگی 23 سال کی مدت میں جو قرآن نازل ہوتا گیا، جستا جستا اپنے اندر ڈھال کر صحابہ اکرام کو دکھاتے چلے گئے، اور صحابہ اکرام نے بھی ان کے اتباع میں کوئی کسر چھوڑ نہ رکھی، اور پورے عالم کے اندر اس دین کو پھیلایا۔ ہمارے آپ کے پاس ان کا جو دین آیا، ہم نے کیا کیا؟ جسے ہم نے بتایا، سب سے پہلے وہی کیا نازل ہوئی؟ اقرا، پڑھو۔ کون سی وہی نازل ہوئی تھی؟ اقرا، پڑھو۔ اور آج ہمارا معاشرہ 80-90% کیا ہے؟ ان پڑھ ہے۔ ہم نے سب سے پہلے وہی پر کوئی غور نہیں کیا کبھی؟ اگر ہم نے معاشرے کو اپنے علم والا بنایا ہوتا، بچوں کو معلوم کریے، نوجوانوں سے معلوم کریے، محمد مصطفیٰ مجتبیٰ احمد یاسین طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ بعض لوگ بتاتے ہیں مدینے میں ہوئی تھی۔ پوچھئے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے؟ وہ آقا مدنی جنہوں نے اپنی آنسوؤں میں اس امت کا تذکرہ کیا ہو، ہر بات پر امتی امتی کہتے ہوں، اس کی امت اس حالت پر آئے کہ ان کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو؟ یہ محبت کا کون سا پیمانہ ہے؟ یہ کون سی محبت ہے جو ہماری زبانوں پر ٹک گئی ہے، دل کے اندر نہیں رہی؟ محبت وہ جو ہمارا خالق، ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر کے بوڑھے، تمام کے تمام آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ کس طریقے سے اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو، جو بھی زندگی ملی ہے، جس زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کسی سے سنیے، جیسا کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے بتایا، آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک کا تذکرہ بھی ثواب ہے۔ اگر آپ کے دندان مبارک پر کوئی تذکرہ کرے، اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ آپ کے چہرے انور کی اگر کوئی تعریف کرے، اس کا سننا مبارک ہے۔ آپ کی چال کے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کے قد کے بارے میں بات کرے، جسمانی بات کرے، روحانی بات کرے، تمام طریقے کے ہمارے پاس سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور کس طریقے سے اس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، کس طریقے سے دین کو زندہ کیا، وہ باتیں بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ دین ہے کیا، یہ باتیں بھی ہم لوگوں کو منظم طور پر آنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نمازی بن جانا مسلمان ہو گئے، عید کی نماز پڑھ لینا، جمعے کی نماز پڑھ لینا مسلمان ہو گئے، رمضان کے روزے رکھ لینا مسلمان ہو گئے، کسی ایک رکن کو ادا کر لینا مسلمان نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، یعنی اقرار کرنا کہ اس کائنات کا چلانے بسانے والا، اس پوری کائنات کا چلانے والا صرف اور صرف اللہ، وہ خالق کائنات ہے، وہ رزاق ہے، وہ حی القیوم ہے۔ اور اس کے بعد 70 سے زیادہ شعبے، ادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق، اس کا سب سے ادنا شعبہ ہے راستے پر پڑی ہوئی کسی نقصان دہ چیز کا ہٹا دینا۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا حصہ ہے۔ اس کے درمیان یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور راستے پر پڑی چیز کا اٹھا دینا، ہٹا دینا، اس کے درمیان تمام شعبے دین کے ہیں، جس میں ماں باپ کی اچھی خدمت،
ماں باپ کی اچھی خدمت کرنا، بڑے بھائی کا ادب کرنا، چھوٹے سے شفقت کرنا، والدین کا احترام کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَلَا تَقْهَرْهُمَا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، اپنے احباب میں ایک دوسرے کا احترام کرنا، آداب و اوقاف سے پیش آنا، ولا تنابغوا، ایک دوسرے کے القاب کو بگاڑنا نہیں، کسی کو کمی کجی واضح نہ کرنا۔ من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی چادر اٹھانے پہ لگے ہوئے ہیں، غیبتیں عام ہو گئی ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کی برائی کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ جب غیبت کرنے والا گویا کہ مردار کھاتا ہے، اس بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا یہ ایمان کے حصے ہیں، یہ ایمان کے حصے ہیں۔ الایمان بضع سبعون شعبہ، 70 شعبوں میں یہ شعبے ہیں۔ معاشرے میں صحیح برتاؤ رکھنا، تجارت صحیح کرنا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو جھانسے میں نہ لانا، بیوی بچوں کا کے حقوق ادا کرنا، نان و نفقے کی ادائیگی کرنا، یہ ایمان کے حصے ہیں۔ کسی ایک چیز کو پکڑ کے چل لینا سمجھ لیں کامیابی ہو جائے گی، قطعی نہیں ہوتی ہے۔ ایمان کے تمام شعبوں پر عمل ہونا ضروری ہے۔ نماز کا پابند شخص اپنے والد کا اگر بد زبان ہے تو نماز کو بخشوا نہیں پائے گی۔ والدہ کا گنہگار کتنا بھی بڑا تہجد گزار بن جائے اسے بخشوا نہیں پائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وہ بھی والدین انسان، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے ساتھ بہترین کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ یہ تمام شعبے جو دین کے ہیں، یہ تمام شعبوں کو ہمیں پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے۔ آنے والی نسلوں کو جاہل نہ بنائیں، جہالت سے دور ہو جائے، علم کا چراغ جلا دیں۔ جسے آپ نے یہ لائن جلائی ہے کتنا روشن کر دیا ہے، اسے بجھا دیجئے، ہم آپ نظر نہیں آئیں گے۔ علم کی روشنی پھیلا دیجئے، جہالت چھٹ جائے گی، دور ہو جائے گی، پھر آپ کو نور نظر آئے گا، سنت نظر آئے گی، اللہ کا عشق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آئے گا، ایک صحیح معاشرے کی بنیاد کرے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو کوشش کریں، علماء سے سیکھنے کی خوشامد کریں۔ پہلی بات تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء بتائیں، اگر کسی بنیاد پر وہ نہیں بتا پا رہے ہیں تو آپ ان کی خوشامد کریں۔ علم کے حاصل کرنے کے لیے خوشامد کریں۔ جیسے 2003 کے بعد سے موبائل آنا شروع ہوا اور انگریزی بالکل نہ پڑھنے والوں نے خوشامد کر کے موبائل کو سیکھا۔ اگر موبائل کا سیکھنا آپ نے ضروری سمجھا تھا تو شریعت کا سیکھنا یقیناً آپ کو فرض ہے، اور کوئی اس کا قابل قبول نہ ہوگا میدان حشر میں کہ آپ نے پڑھا نہیں تھا، ہم جانتے نہیں، یہ قطعی خوشامدیں کریے، ان سے سیکھیے، اور کبھی بیٹھیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائیں، اس لیے اپنا وقت نکالیے اور کسی عالم کے پاس بیٹھیے، اور اپنے بچوں کو صحیح طور پر علم دین کے لیے لگائیے، اور علم دین کے لیے بھی اور تمام علوم کے لیے، کیونکہ تمام علوم اللہ کے نازل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق فلاح خلق، سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہر علم پر اللہ کے نام کو ثبت کر دینا ہے، ہر علم کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دینا ہے، اس بنیاد پر
جیسے کہ جب فلسفے کا غلبہ آیا اور تمام فلسفین ارتداد کی طرف جانے لگے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کو پڑھا، سیکھا، پھر فلسفے کے کلمے پڑھا کر کے تمام لوگوں کے اندر روایت کیا۔ تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے عصری علوم کو بھی سیکھیں، لیکن اللہ کی رسی کو پکڑ کے اللہ کے نام کو رب کرتے ہوئے سائنسی تحقیقات کو سیکھیں، اور تمام ایسے علوم اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ سیکھیں۔ جب قرآن کو پڑھیں گے وہ بہت ساری چیزیں قرآن کے اندر بہت علوم ہیں، وقت مختصر ہے، ہمارے سامنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے رخصت چاہتا ہوں۔ جو کجی کمی رہی ہو اتنی عظیم شخصیت کے تعلق سے جو بات ہوئی ہے میں اس لائق نہیں جو ان کی تعریف صدقہ نہیں کر سکوں، معذرت چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ جو کجی کمی رہی ہو اللہ معاف فرمائے، اور جو باتیں صحیح ہوں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا